معراج پہ کیوں بلایا گیا؟ دیدار کے لیے؟ بالکل دیدار کے لیے بلایا گیا، لیکن دیدار وہ بشری لباس جو آپ کو عطا کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس بشری لباس میں آپ کی دعوت کرنا، دعوت پہ بلایا اپنے محبوب کو، جو لباس عطا کیا گیا تھا اس لباس میں۔ اچھا لگتا ہے نا اپنے محبوب کو کہ اچھا لباس میں دیکھو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اچھے لباس میں وہ جو دیا تھا اس روپ میں بلایا گیا، بشری تقاضوں کے ساتھ، بشری لباس کے ساتھ، اور ایسے نہیں بلایا گیا، پوری شان اور شوکت کے ساتھ دعوت کی، پوری سیر کرائی گئی، پوری کائنات کی سیر، انبیاء نے، سب انبیاءوں نے پیچھے نماز پڑھی کر پھر آپ کو ہر کائنات کی سیر کرائی گئی، گھمایا گیا بشری لباس میں۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے، ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں، آپ کو جو اصل جل رہی ہیں ان کو بھی سب معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ پھر آپ کو بلایا گیا، پھر سارے سلسلہ سورہ منتہا، جبرائیل علیہ السلام نے منع کر دیا جانے سے کہ میں نہیں جا سکتا، میری بات حد یہاں تک ہے، اور تمام انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، درجہ بدرجہ سب اپنے اپنے مقام پہ، جو مقام میں اعلیٰ ان کو دیے گئے ادھر۔ پھر آپ جب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دیدار کرایا، بشری لباس والی جو آپ کی جو جلوہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دیکھا، اس کو دیدار کرایا، اس سے یہ اللہ اس کا رسول بہتر ہے، کیا باتیں ہوئی ہوں گی، کیا ہم اس کی جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اپنا دست و شفقت آپ کے بچے پہ رکھا، اور آپ کو سارے بشری لباس میں، ویسے تو آپ کو سارا علم ہے، علم غیب کا ہاں یقین ہے، اللہ تعالیٰ سارا علم ہے آپ کو بشری لباس میں جو آپ کے اس میں دیا گیا، اور ہے غیب کا علم اللہ نے دیا، آپ کا غیب کا علم ہے بالکل بے شک۔ جب اللہ ہی نہیں چھپا تو پھر یہ کائنات، یہ تو چیزیں تو بنی آپ کی وجہ سے، تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کیسے وہ تصدیق کس نے کری معراج کی، پہلے ہی بتا چکے ہیں ویڈیو میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تصدیق کری معراج کی، قرآن شریف میں بھی اور ویسے بھی، جب آپ اللہ نے دیدار کرا اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ عرش اعظم کہلاتا ہے جہاں آپ ملاقات، عرش تو پتہ نہیں بے شمار ہے عرش، پھر کبھی سب سے پہلے تصدیق اللہ تعالیٰ نے کری، اس کے بعد تمام انبیاء کرام نے کری، جنہوں نے جماعت پیچھے آپ کے پیچھے کری اور دیدار کیا، اپنے ملاقات کری، تمام انبیاء نے، انہوں نے تصدیق کری، جبرائیل علیہ السلام نے تصدیق کری، اور پھر دنیا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کری، حضرت علی علیہ السلام نے تصدیق کری، تمام صحابہ نے تصدیق کری، تمام اولیاء اللہ جو قیامت تک آئیں انہوں نے تصدیق کری، اور ہم بھی تصدیق کرتے ہیں، بالکل گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پر مخالفت کس نے کری؟ مخالفت کری ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، کافروں نے، منافقین اسلام نے، انہوں نے مخالفت کری تھی، انکار کیا تھا معراج کے بعد، اور اب بھی نام نہاد کچھ ملا ہیں، منافقین اسلام ہیں، جو ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، میں ان کو تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں بتا رہا ہوں اپنے لوگوں کو جو اس کی مخالفت کر دیں در پردہ، تصدیق والوں کی طرف جن میں اللہ، اس کے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی، تمام صحابہ اولیاء اللہ ہیں، اور دوسری طرف انکار کرنے والے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، کافر، مشرک، منافقین اسلام، اور آج کل کے منافقین اسلام واللہ گستاخ۔ اب آپ اپنی دو راہیں چن لیں کہ والی راہ چنتے ہیں، والی راہ چنتے ہیں، اللہ والوں کے راہ چنتے ہیں یا شیطان والوں کے راہ چنتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت دیر ہو جائے گی ویڈیو